Have you ever found yourself constantly asking others for help, for money, favors, or support, and felt uncomfortable doing so? Listen to what the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us. Whoever is able to avoid asking from others, Allah will make him self-sufficient. Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim. In this powerful reminder, we will uncover why Islam teaches us to seek independence, to work hard, and to prioritize our families first, and all while trusting in Allah's divine plan. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया in his one of the hadith, the upper hand is better than the lower hand. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہی کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. سو فائنینشیل انڈیپینڈنس، اپنی محنت سے جینا اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. اگر تم لوگوں سے مانگنے سے بچ جاؤ، اللہ تمہیں سیلف سفیشینٹ بنا دے گا. اسٹاپ دا ہیبٹ آف آسکنگ اینڈ ٹرسٹ دیٹ اللہ ول پرووائڈ تھرو یور ایفرٹ. کام کرو، محنت کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو اور رزق وہیں سے آئے گا. ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ڈپینڈنٹس کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یور وائف، یور چلڈرن اینڈ اینی ون ہو ڈپینڈس آن یو فار دیئر لائیولیہڈ. تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا تمہارا فرض ہے. یہی تمہاری سب سے پہلی چیریٹی اور صدقہ ہے. پروفٹ سیڈ، دا بیسٹ چیریٹی از واٹ از لیفٹ آفٹر فلفلنگ یور نیڈس اینڈ دوز آف یور ڈپینڈنس. یعنی پہلے اپنی ضرورتوں کو اور اپنی فیملی کی ضرورتوں کو پوری کرو، پھر جو بچا اس میں سے دے دو. گھر والوں پہ خرچ کرنا صرف فرض نہیں، عبادت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. اگر تم کسی غریب کی مدد کرتے ہو لیکن اپنے گھر والوں کو نگلیکٹ کرتے ہو تو یہ اسلام کے خلاف ہے. اٹ از حرام ٹو نیگلیکٹ یور ڈپینڈنس ایون ان دا نیم آف چیریٹی. یعنی پہلے گھر والوں کا حق ادا کرو پھر دوسروں کا. ایک اور جگہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، whoever is satisfied with what Allah has given him, Allah will bless his health. تو جو بندہ اپنی حالت پر راضی رہتا ہے، جو بھی اس کے پاس مال ہے، جو بھی اس کے پاس ایسٹس ہیں، جو بھی اس کے پاس چیزیں موجود ہیں، اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے. کنٹینٹمنٹ، یقین اور توکل، یہی اصل دولت ہے. فائنینشیل انڈیپینڈنس صرف پیسہ نہیں، یہ عزت، صبر اور شکر کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نساء میں، اینڈ لیٹ دوز فیئر ہو اف دے لیفٹ بیہائنڈ ویک آف اسپرنگ وڈ بی افریڈ فار دیم سو لیٹ دیم فیئر اللہ اسپیک ورڈس آف اپروپریٹ جسٹس. یعنی اگر تم مر جاؤ اور اپنے بچوں کو بے سہارا چھوڑ دو تو خوف کرو اور اللہ سے ڈرو. اپنی فیملی کے لیے کچھ چھوڑ کر جاؤ. بہت لوگ کہتے ہیں اللہ خود دے گا. ہاں اللہ دیتا ہے، لیکن اس میں ہمیں کام کرنے کا حکم بھی دیا ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بس بیٹھ جاؤ، بلکہ کام کرو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو. اللہ ول اسسٹ اے پرسن وین دے ڈو ایفرٹ. سو اب سمجھ لو، مانگنے سے بچو، اللہ تمہیں سیلف سفیشینٹ بنا دے گا. پہلے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، یعنی سب سے بڑی صدقہ. حلال کام کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. راضی رہو، برکت ملے گی. اپنی فیملی کے لیے پلان بناؤ، کیا کیا ذمہ داری ہے تمہاری، کیا کیا تمہیں ان کے لیے ایسٹس رکھنا ہے. یہ ذمہ داری بھی ہے اور عبادت بھی. پروفٹ نے ایک حدیث میں فرمایا، richness is not having many possessions but being content in your heart. اصلی دولت دل کا سکون ہے، اللہ پہ یقین ہے اور عزت سے جینا. So next time you feel like asking, pause and remember, the upper hand is better than the lower hand. محنت کرو، توکل رکھو اور اپنے گھر والوں سے محبت کرو، کیونکہ the best charity begins at home.